جب ہم اسے نہلا لیں گے، نہلانے کے بعد بات جب آئے گی کہ ہم اس کو یعنی جہاں سے جس پہ نہلا رہے تھے اس سے اٹھا کر جہاں پر ہمیں کفن پہنانا ہے وہاں پر لے جانا ہوگا، لیکن ظاہر سی بات ہے جو چادر اس کے اوپر ہم ڈالے تھے وہ گیلی رہے گی، گیلی چادر میں ڈائریکٹ اس کے اوپر نہیں لے جائیں گے، تو اس کے لیے الگ سے ایک کپڑا لیں گے ہم، کپڑا لے کر کیا کریں گے، جیسے پوری چادر ڈالی گئی تھی سیم اسی طریقے سے ایک چادر کو لے کر یہاں تک ڈال دیں گے، اوپر ایسے ڈال دیں گے، نیچے سے جو بندھن ہوتا کھولیں گے نا تو یہاں پیر کے پیچھے ایسا کریں گے، اوپر ایک چادر ڈلی ہے، سب سے آسان طریقہ کیونکہ اسی میں لوگ شرمگاہ کھلنے کا ڈر رہتا ہے، تو اوپر سے جب ڈالی گئی ہے نا چادر نا، نیچے سے وہ چادر ایسا کھینچ لیں گے، اوپر والی سیم اسی طرح رہے گی اور نیچے جو بھیگی ہوئی چادر تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ اب جب سوکھا چادر ہم نے کر لیا، جو پانی ہوگا اس کو ہم پوچھ لیے، اب اس کے بعد کفن پہنانے کی باری آتی ہے کہ ہم کفن پہنائیں گے کیسے۔ اب مثال کے طور پر یہ جو ہے ہم نے 3 چادریں لی تھی، 3 چادریں ہم نے سنا کہ اس میں پوری چادر تھی، نہ تو اس میں ازار تھا نہ قمیص تھا بلکہ 3 لمبی چادریں تھیں۔ یہ آسان طریقہ اس لیے بتلایا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیے، ورنہ یہ کپڑا کاٹنے کی کوئی ضرورت نہیں پھر سے بول دیتے۔ تو جب آپ نے یہاں پر لے آیا، اوپر ایک چادر ہے، اب جب آپ اس میں لائے ہیں تو یہاں پر خوشبو لگانے کی بات آتی ہے، یعنی جو اعضاء آپ سجدے میں رکھتے ہیں زمین پر، جیسے 2 ہاتھ اور 2 گھٹنے، 2 پیر اور پیشانی اور ماتھ، یہ 7 جو اعضاء ہیں ان پر خوشبو لگایا جائے، اور یہ جو پہلے چادر بچھائیں گے اس پہ بھی خوشبو وغیرہ لگا دیں گے، عطر وغیرہ رہتا ہے پہلے سے لگائے رکھیں گے، تو ان اعضاء پر ہم خوشبو لگا دیں گے، یعنی یہاں پر جو ہے پیشانی پر ہے جب ہم خوشبو لگا دیں گے، اوپر سے جو چادر ہے وہ ایک چادر پہنے ہوئے ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے اس چادر کو ہمیں فولڈ کس طرف سے کرنا ہے، کیا بائیں طرف سے موڑیں گے یا پھر داہنے طرف سے موڑنا ہے؟ تو آپ ہمیشہ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ کام داہنے طرف سے شروع کرتے تھے جو خیر والا، جیسے آپ جب کپڑا پہنتے نا تو داہنے طرف سے پہنتے، داہنے طرف سے پہلے داہنے پیر میں ڈالتے یا داہنے ہاتھ میں ڈالتے، تو جب یہاں فولڈ کرنے کی بات آئے گی تو ہم داہنے طرف سے موڑیں گے، یعنی اور ایسا نہیں کہ تینوں ایک ساتھ میں موڑ دیں گے، پہلے ہم ایک جو 3 چادر بچھائے تھے اس میں سے ایک چادر ہم اس کو لیں گے اور اس کے نیچے 3 بندھن بھی ایسا رکھتا ہے نیچے لگا دیتے ہیں، تو یہ پہلا جو چادر ہوگا اس کو ہم ایسا اٹھا کے موڑیں گے، ایسا مثال کے طور پر ایک یہ ہم نے موڑ دیا اور سیم ادھر سے ایک یہ بھی ہم نے موڑا، یہ ایک چادر یہ گویا کہ ایسا ہو گیا، ٹھیک، یہ ہماری ایک چادر۔ اب پھر جیسے سانس نہ پھولے، ایک چادر جو ہے اس کو ہم نے موڑ دیا، پھر دوسرا بھی اسی طریقے سے کرنا ہے، اس چادر کو بھی ہم ایسے ہی داہنے طرف سے اٹھائیں گے، یہ رکھیں گے، پھر یہ دوسرا چادر اٹھائے یہ رکھے، 2 ہوا، یہ آخری جو ہے تیسری چادر ہے، اس کو بھی ہم ایسے اٹھا کے موڑ دیں گے، اور یہ جو ہماری جو ہے پوری چادر جو ہے یہ مکمل ہو گئی۔ اب اس کے نیچے جو ہم بتائے تھے کہ 3 جو ہے بندھن رکھ دیتے ہیں، یعنی ایک یہاں باندھتے ہیں، ایک کمر پہ اور ایک اس کے بغل میں باندھ دیتے ہیں۔ اب جب ہم نے اسے باندھ دیا ہے تو گویا کہ یہ ہم نے کفن جو ہے مکمل کر دیا پہنا کر، اب اس کے بعد لے جانے کی باری آتی ہے، جو چارپائی ہوتا اس میں رکھ کے لے جاتے ہیں، یا پھر اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ کفن پہنانے کے بعد اگر کچھ لوگ ہیں جو بعد میں آئے مجھے دیکھنا ہے یا دیکھنا چاہتے ہیں انہیں بھی دکھایا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں اب تو کفن پہنا دیا گیا لے جا رہے ہیں تو اب گویا کہ نہیں کھول سکتے نہیں دیکھ سکتے، اس طرح کی چیزیں جو ہیں نہیں ہیں۔ اچھا، یہ جو ہم چادر تینوں باندھ دیتے ہیں نا، اس کے بعد اوپر سے یا خوشبو وغیرہ رہتا ہے تو اوپر سے بھی ہم خوشبو لگا سکتے ہیں، تو گویا کہ یہ ہے مکمل کفن کا طریقہ، اور یہاں سے اٹھا کر لے جا کر ہم قبرستان کے جو ہیں وہ دفن کرتے ہیں۔